یہ ہے کہ پروردگار نے اس کو جب مشرکین نے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے، پروردگار نے سخت لہجہ اس میں اپنایا ہے. لہٰذا جب سخت لہجہ اپنایا جائے اس کا آغاز رحمت سے نہیں ہوا کرتا. لیکن اس کے باوجود آپ چھٹی آیت کو دیکھیں، اسی سورہ کی چھٹی آیت کو دیکھیں. خدا رحیم ہے. کیا فرماتا ہے پروردگار؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعْ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اے محمد، اگر کوئی مشرک پناہ مانگتا ہوا آپ کے پاس آ جائے، اسے پناہ دے دیجئے تاکہ خدا کے کلام کو سن سکے. یہی رسول اللہ کی ڈیوٹی ختم نہیں ہو رہی ہے، اس کے آگے بھی ہے. اور اس کو اس کے بعد امن کی جگہ پہنچائیے تاکہ کوئی خطرہ اسے لاحق نہ ہو. یہ ہے پروردگار کی رحمت ہر ایک کی نسبت. دیکھیے، لوگ کہتے ہیں علی سخی تھے. کتنے بڑے سخی تھے؟ لوگ کسی نے کہا تھا کہ عربوں کے سب سے بڑے سخاوت مند کا نام حاتم طائی ہے. لیکن کسی نے ان سے کہا اگر میں کسی سخاوت مند کو جانتا ہوں تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. اس نے کہا بھائی حاتم طائی کے 1000 دروازے تھے، 1000 دروازوں سے عطا کرتا تھا. کہا علی کا ایک دروازہ تھا، 1000 دروازوں سے زیادہ عطا کرتے تھے. دنیاوی مال کو نہیں بخشتے تھے. علی صرف دنیاوی مال کو نہیں بخشتے تھے، علی نے جان بھی لوگوں کو بخشی ہے. الکافی آپ جائیں، الکافی ہماری سب سے معتبر ترین کتاب ہے. روایت ہے اس میں کہ امیر المومنین دیر سے جنگ شروع کرتے تھے. کسی نے آ کر پوچھا مولا اتنی دیر کیوں؟ جانتے جواب کیا دیا؟ کہا ایک جب غروب نزدیک ہو تو پروردگار کی رحمتیں برستی ہیں. یعنی جنگ کو خدا کے لیے لڑ رہے ہیں، کسی منصب و حکومت کے لیے نہیں لڑ رہے. دوسری چیز، رات کے اندھیرے کا فائدہ لے کر جتنے لوگ بھاگنا چاہتے ہوں بھاگ جائے تاکہ ان کی جان بچ سکے. یعنی علی حریص نہیں ہے لوگوں کو خون بہانے پر. یہ علی کی سب سے بڑی انسانیت کو قرآن سے بیان کروں گا اور آگے بڑھوں گا. سب سے بڑی یعنی دلیل ہے، قرآن سے دلیل ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے سب نے، میں تو اس کو بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وقت ظاہر ہے میرے پاس نہیں ہے. سورہ دہر کا شان نزول کیا ہے؟ سورہ انسان یا سورہ دہر. 3 دن اہل بیت نے پنجتن نے روزہ رکھا. پہلے دن دروازے پر یتیم آیا، دوسرے دن دروازے پر مسکین آیا، تیسرے دن دروازے پر اسیر آیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ٹھیک ہے، 3 دن. کون کون تھا؟ امیر المومن مولا تھے، جناب فاطمہ تھی، حسنین تھے، جناب فضہ تھی، اور باقی گھر والی جناب زینب وغیرہ، یہ سارے موجود ہیں. انہوں نے روزہ افطار پانی سے کیا اور پہلے دن کھانا یتیم کو دے دیا، دوسرے دن کھانا مسکین کو دے دیا. اب تیسرے دن اسیر آتا ہے ان کے دروازے پر. اسیر کون ہے اس زمانے میں؟ اسیر وہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے آتے تھے اور جنگوں میں انہیں اسیر کیا جاتا تھا. یعنی مذہبی اعتبار سے وہ اسیر کافر تھا. کافر کو بھی معلوم ہے کہ مدینے میں مجھے مانگنے کس دروازے پر جانا ہے، وہ علی کے دروازے پر آیا ہے. جب دق الباب ہوا اور اس کافر نے کہا میں بھوکا ہوں، علی نے اپنا کھانا دیا، فاطمہ نے اپنا دیا، امام حسن نے اپنا کھانا پیش کیا، امام حسین نے اپنا کھانا پیش کیا، خود پانی سے افطار کیا، اور اس کافر کو اپنے اوپر فوقیت دے کر ہمیں یہ پیغام دیا اے ہمارے شیعو، اگر کوئی بھی شخص تمہارے دروازے پر دق الباب کرے اور کچھ مانگنے آئے،
اس سے کبھی اس کا مذہب نہ پوچھنا بلکہ انسان دیکھ کر عطا کرنا.